جی، موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں جو ہے فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ زیر غور وزیر اعظم اس بات کو لائیں گے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے پنجاب میں، اور کیا ضرورت ہے واقعی عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کی، یا کوئی پریشر میں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت کوئی تبدیلی نہ ہونی چاہیے، نہ زیر بحث رہنی چاہیے۔ ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور جو ڈیفائی کر رہے ہیں تو دے ول فیس دی میوزک، اور جو ہمارے ساتھ ہیں انہیں اس وقت ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے رخنہ اندازی ہو۔ انہیں مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، اور جب یہ وقت گزر جائے، یہ مرحلہ گزر جائے، جو اپوزیشن نے ایک منفی سیاست کا ڈول ڈالا ہوا ہے، یہ سیٹل ہو جائے، تو پھر گھر میں بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے کہ آئندہ 1.5 برس کہاں پر کس کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ موقع نہیں ہے بہرحال اس کا بات کرنے کا۔ تو اعجاز چودھری صاحب، یہ جو ہلکی ایک حکومت جو ہے وہ دے رہی ہے یہ کہ شاید عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جا سکے، تو کیا پرویز الہی صاحب کو فار دا ٹائم بینگ سیٹسفائی کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرا پہلے دن سے یہ نقطہ نظر ہے کہ ہمیں اپنے اتحادیوں کو ہر صورت اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور کبھی بھی کولیجن گورنمنٹس جو ہیں وہ اتحادیوں کی باتیں مانے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ چنانچہ ہم یہ واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ہر قیمت اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ باقی رہ کے جو ہمارے اپنے احباب ہیں، اس وقت ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں، اور اپیل ہی کر سکتے ہیں اس نام کے اوپر کہ وہ اپنی زبان جو کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر پورا اتریں۔ عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، اور عوام نے بلے کے اوپر مور لگا کے عمران خان کی پارٹی کو ووٹ دیا ہے، اس کا احترام کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کر گریونسز کو سن لیا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا۔ یہ جو آپ کے اراکین منحرف ہوئے ہیں، ان کی جو رہائش گاہوں کے باہر ان کے حلقوں میں احتجاج ہو رہا ہے، پی ٹی آئی جو کر رہی ہے کارکنان، یہ صحیح اقدام ہے آپ کے خیال میں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، جو عوامی محاسبہ ہوتا ہے نا، ہم نے کوئی پلان یہ نہیں کیا۔ ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ 27 تاریخ کو امر بالمعروف کے نام کے اوپر ایک ہم بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں، جس میں لاکھوں لوگ شامل ہوں گے، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جی ٹی روڈ بھی بلاک ہو جائے گی، موٹر وے بھی بلاک ہو جائے گی، اور پشاور سے آنے والی موٹر وے بھی بلاک ہو جائے گی۔ اس قدر بڑی تعداد کے اندر لوگ، میں ابھی ملتان اور ڈیرہ غازی خان سے ہو کے واپس آ رہا ہوں، ہر جگہ سے لوگ وہاں اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم نے کسی کارکنان کو یہ نہیں کہا کہ کسی کا اس طرح کر کے گھیراؤ کریں۔ محاسبہ زبان سے ہو سکتا ہے، خیالات کے اظہار سے ہو سکتا ہے، آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، گھیراؤ کرنا ایک الگ سے بات ہے۔ کم از کم میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور میں تو آج تک بھی جسے آپ منحرف کہہ رہے ہیں، میں انہیں منحرف نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ وہ یعنی صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ سکتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھی ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جن کی ملک کے اوپر بھی اثرات ہوں گے، ان کی شخصیت کے اوپر بھی اثرات ہوں گے، ان کے خاندان اور ان کے بچوں کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ انہیں اس مینڈیٹ کو 5 برس تک پورا کرنا چاہیے کہ جو در حقیقت عوام نے انہیں دیا ہے۔ اعجاز چودھری صاحب، یہ کچھ افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ چودھری نثار شاید پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے یا محض یہ افواہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، کم از کم یہ 1.5 برس جو باقی رہ گیا ہے، اب وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پالیٹکس میں واپس آنا چاہیں گے، تاکہ ہی ریمینز ان دا پالیٹکس، ادروائز تو آپ کو پتہ وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اعجاز چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ علیم خان گروپ جو ہے ایک سامنے آیا، انہوں نے جہانگیر ترین گروپ جوائن کیا، چند ایک گھنٹے کے لیے جہانگیر ترین گروپ کہتا ہے کہ وہ آئے اور اس کے بعد اپنی مرضی سے چلے گئے، تو ترین گروپ کے ساتھ رابطے کس مرحلے پر ہیں؟ کیونکہ ان کے 2 وزراء بھی بیچ میں شامل ہیں، وہ اس وقت کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں، پنجاب کیبنٹ کا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں مائنس بزدار کا، تو ترین گروپ کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ پائی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال آپ ڈاکٹر مراد راز سے کیجئے، انہوں نے ان سے رابطہ قائم کیا ہے۔ میں تو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے رابطہ ہی نہیں کرنا چاہتا، اپنے طور پہ اپیل کرنا چاہتا ہوں دور سے کہ وہ اپنے بارے میں غور کریں، اپنے موجودہ حالات کے اوپر غور کریں، اور جو کمٹمنٹ ہے پبلک سے اور پرائم منسٹر سے اس کے اوپر غور کریں۔ لیکن آپ رابطہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے، میں اس لیے رابطہ نہیں قائم کرنا چاہتا کہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں، انہیں اپنے اندر بات کرنی چاہیے تھی، انہیں جا کے دشمن کی صفوں میں کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔
तो आप समझते हैं कि पीटीआई को बहुत नुकसान पहुंचा है इनके कॉज से? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, नुकसान तो नहीं पहुँच सकता किसी से भी, इसलिए कि पब्लिक जो 1,87,00,000 वोट है किसी मकसद को मिला है। शख्सियत को अगर है कोई पेश नज़र तो इमरान खान है, हमा शुमा नहीं है। अच्छा, एजाज चौधरी साहब ये बताएं कि अलीम खान तंजीम का हिस्सा रहे हैं पीटीआई के, आप तंजीम का हिस्सा रहे हैं, शुएब सदीकी हिस्सा रहे हैं। शुएब सदीकी साहब ने आपके मुतल्लिक जो बातचीत की समाजी राब्ता वेबसाइट पे, ये कोई आपकी आपस में फ़ोन पर बात नहीं हुई थी और उसके बदले में आपने भी उनको जवाब दिया। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इससे तमाम अपोजिशन जो बड़ा फ़ायदा उठाती नहीं है इस मौके पर ख़ास तौर पर? मैंने तो कोई बात नहीं की और कभी भी नहीं की। जितने लोग मेरे बारे में बात करते हैं मैंने उनका कभी जवाब ही नहीं दिया। इंशाअल्लाह ताला ये ऊपर रब की ज़ात है, वो जानती है, या हक़ाइक़ पब्लिक को पता होते हैं। मैंने तो कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। बहुत शुक्रिया जी। एजाज चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जिन्होंने सियासी सूरत हाल पर अपना तबसरा करते हुए ये कहा कि ये जो मुहासबा हो रहा है अवाम की जानिब से पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का, ये उनके जज्बात का इजहार है।